پروسیکیوٹر اس کو لے کے جاتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, وہ بنیاد ہوتا ہے. جب وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایک مطلب آلے کے ساتھ وار کیا گیا, او بھائی وہ وار کیوں کیا گیا؟ ٹریک کر رہے تھے, ٹریس کر رہے تھے ایک شخص کو. ان کا رؤوف حسن صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں, کبھی زندگی میں ملاقات نہیں, کوئی کسی قسم کا تنازع نہیں. ایک ٹارگٹ کیا گیا, ٹریس کیا گیا, اور اس کے بعد ایک اسیسینیشن قاتلانہ حملہ کیا گیا. لہٰذا یہ زمرے میں آتا ہے ٹیررزم کے زمرے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہم ساروں پہ ATA کے پرچے ہوئے ہیں. ہم پہ تو یہ ایک دم کر لیتے ہیں, ہمیں ضمنیوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, ہمیں پورے ملک میں ڈال دیتے ہیں, پر جہاں پہ حقیقی طور پہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ سو یہ جو وزیر قانون کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم تو PTI کے پیپل ووٹرز جو ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ تعلق ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تشویش تھی اور اس واقعے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, اور یقیناً شاید آپ کے سوال کا جواب نہیں تھا کہ یہ حملہ کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ذاتی یہ کمنٹ ہے میرا کہ ریسٹ ہونا چاہیے تھا, ریسٹ کر لیتے, بعد میں آ جاتے بات کرنے کے لیے. تو عمر ایوب صاحب نے کوئی آپ کو پیغام تو نہیں ہے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو کہ آپ اگر سخت رویہ یا سخت الفاظ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ موقف اپنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا؟ اس کے ساتھ بھی سوال کہ آج آپ کی ملاقات بھی رحمان صاحب سے, روز صاحب کافی دے رہے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کو خاموش رہنے کی کوشش بھی ہے. تو اب آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, آپ تحریک میں الزام میں وہ ڈالے جا رہے ہیں. جو پاکستان کے ساتھ پیڑ منڈ سے قائدین ہیں وہ اس طرح کے خالصان سے کرائے جا رہے ہیں, ان سے کس طرح سے؟ دیکھیں جی, دو چیزیں میں آپ کو بات کرتا ہوں. شرازی صاحب نے بات کی, آپ نے بات کی, دو چیزیں آپ یاد رکھیں. یہاں پہ جو سب کے سب ساتھی ہیں نا, یہ پرانی تحریک انصاف یا پرانی پارٹی نہیں رہی ہے, یہ فولاد کی بنی ہوئی پارٹی ہے. ہم سارے لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور بڑا ظلم ہم نے سہا ہے. ہم لوگ ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو بھی کوئی شخص ہو, معلوم ہو نامعلوم ہو, زمینی مخلوق کے اوپر مخلوق ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم ایک چیز پہ قائم ہے, جس چیز کو آپ جس چیز کو شکست نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے نظریہ. وہ ہے یہاں پہ جو نظریہ دل میں ہوتا ہے, جو کنوکشن ہوتی ہے. وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے تو خوف کے بہت پہلے توڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو کفن سر پہ باندھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ کسی سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جتنے آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں, کون کس کے اوپر FIR نہیں ہے, کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا, کس کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہوا. کیا ہم پیچھے ہٹے ہیں؟ نہیں, اور نہ ہی ہٹنے والے ہیں. ایک چیز گارنٹیڈ ہے زندگی میں, ایک چیز جس کی گارنٹی ہے وہ ہے ہم سب نے موت کو چکھنا ہے. کسی نے پہلے آنا ہے, کسی نے پہلے جانا ہے, اور یہ چیز ہمارا ایمان کا حصہ ہے. وہ ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی چیز میسیجز ہم لوگ کسی کا نہیں سنتے ہوتے, نہ ہم نے کوئی پرواہ ہے. ہم لوگ اپنے مشن پہ قائم ہیں, اور وہ مشن ہے حقیقی آزادی, آئین اور قانون کی پاسداری. رضا آپ یونیورسٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, یہ کس سطح کمیشن ہو, سپریم کورٹ کے جج ہو, موجودہ جج ہو, سابق جج ہو, اور یہ مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ آزاد ججز ہو. رضا صاحب یہاں پہ آپ کا یہ ابھی چیف جسٹس ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں, ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا. لاقانونیت جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو, ایک بوئے گناہ لیڈر کو, آپ کے پریس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا روزانہ تعلق ہوتا ہے, یہ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں, ان کے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی گاڑی میں, ایک بلیڈ نہیں ہوتا, ان پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں اور بالخصوص اسلام آباد میں دارالخلافے میں کوئی شخص مرد یا خاتون محفوظ نہیں ہے. ان کو یہ انیشیٹو خود لے کے اور سب سے پہلے اس کو اختتام تک پہنچائیں. سوری آواز نہیں آئی آپ کو. کیا اس کے بعد جیسے آپ نے
بچارے اپنے جماعت کے ساتھ کیا ایف آئی آر میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا سیکورٹی پالیسی کو ریویو کیا جائے گا کیونکہ ظاہر سینئر لیڈر ہیں جیسے آپ نے بات کی اکیلے گھوم رہے ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے تمام لوگ سینئر پوزیشن پہ بھی اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا کچھ سیکورٹی پلان انٹرنل ہوگا؟ دوسرا کیا اتنے اہم کیس کے بعد شام باد پولیس آئی ڈی یا ڈی اے جی یا کسی اعلیٰ عہدیدار نے آپ سے رابطہ کیا ملاقات کی کوشش کی ہے؟ عمر بھائی سب ہماری سیکورٹی جو الاؤڈ تھی وہ وڈرا کی ہاں یہاں پہ مجھے خالد خورشید صاحب بتا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی الاؤڈ تھی وہ بھی وڈرا کر لی گئی ہے ان سے. اچھا دوسری اہم چیز مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کہیں پہ جاتے ہیں جن علاقوں میں جاتے ہیں کورٹ ہیئرنگز کے لیے جاتے ہیں کون سی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے اور ہم لوگ سارے کے سارے ایسے آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ سیکیورٹی جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے. میں آپ کو اسی جگہ پہ میں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ گجرات میں آپ کے جی این این کے اور باقی رپورٹرز تھے 4 رپورٹرز پہ جو تشدد ہوا تو ڈی پی او نے جو ایس پی انویسٹیگیشن تھا اس نے کہا تھا کہ جی میں نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا نشاندہی کی اس نے کہا جی یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں. پنجاب پولیس کی وردی میں اس نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں یہاں پہ تو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز گھوم رہی ہیں انٹیلیجنس کے لوگ پنجاب پولیس کی وردی میں ہیں تو کس پہ آپ بھروسہ کریں گے؟ رؤف حسن صاحب آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے. کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی کیا مفاہمت کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ کل کے میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں ان دا کانٹیکسٹ آف کہ جی اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے لیکن ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑا. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اپنی اصولوں کو درگزر کریں گے. اس واقعے کے بعد تو مفاہمت کا سوچنا بھی فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک ٹریوسٹی ہو گیا. آئی تھنک بہت غلط یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی وہ خواجہ صاحب نے یا ان کا روح کس میں ڈالا ہوا اور ہزاروں کیمرے لگے ہوئے سیف سٹی اسلام آباد کے 24 گھنٹے میں لوگ ہیں ابھی تک ان کی نشاندہی کیوں نہیں ہوگا؟ میں شاید آپ کو پتہ نہیں میرا پہلا جاب ان لائف واز ملٹری تو میں بھی ٹریننگ سے گزرا ہوں. جو جب وہ گریپل کیا تو وہ بالکل وہ ایسے جسم نہیں تھے جن میں کہ جو ویل ٹرینڈ باڈیز ٹاٹ مسلس. تو لازمی بات ہے کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھے اور خواجہ سرا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈس اون کر دیا ان کو. ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. دے ور ویری ویل ٹرینڈ پیپل. میرے سامنے اگر وہ علائے جائیں آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ میں تو موجود ہے. دوسری بات سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. میرے سامنے بھی اگر آئیں تو میرے ذہن میں ابھی تک ان کے خاکے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. جی یاسر بھائی تھریٹن دھمکی دے رہے تھے مار دیں گے یہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے وہ مار دیں گے. میں نے کہا یہ لوگ ایسے ہی ہیں مطلب شاید بھیک مانگ رہے ہیں نہیں دیا کسی نے کوئی لائک دے آر. انہوں نے توڑا باقاعدہ نکلز مارے انہوں نے شیشہ توڑنے کی کوشش کی. بھٹ صاحب جی کل ریسکیو کیا ایک سر آپ پہ ریپیٹ میں نے آئی ٹوک اٹ ویری لائٹلی آئی بی ویری آنیسٹ ود یو. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے ہو گیا ایک آڈ بیہیویئر ہے کچھ لوگ کر دیتے ہیں بعض دفعہ گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ لگاتار نہیں ایک دن کے بریک کے بعد. یہی مسئلہ یہ کون پہنچاتا ہے یہ سوال میرا آپ سے. آپ کے آفس پہ تھے نا یار آپ بتائیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو